فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں عموماً لوگ سائرن بجنے سے کچھ وقت پہلے سحری کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سائرن کے بجنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی سائرن بجتا ہے فوراً ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے، پانی پینا چاہیے یا نہیں؟ تو اس میں بھی یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ سائرن جو ہوتا ہے نا جی، سائرن عموماً اذان کے وقت سے 1 یا 2 منٹ پہلے ہی بجاتے ہیں۔ جو ہمارے علماء حضرات ہیں، مسجد میں رہنے والے جو مؤذنین ہیں، ان کا یہ معمول ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے اور ان کو نماز کے وقت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھی نماز کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، تو اس وقت سے عین 1-2 منٹ پہلے ہی بجاتے ہیں۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے، چونکہ لوگوں کو جو ہے نا جی نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو اس بات پر آگاہ کرنا چاہیے کہ اب آپ کھانا پینا جو ہے اپنے اختتام کی طرف لے جائیں۔ اس کے 1-2 منٹ بعد جناب اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر سائرن کے ساتھ پی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سحری کے وقت کے اندر ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر اذان شروع ہو جائے تو اس وقت جناب اس سے رک جانا چاہیے، چونکہ اذان اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، اگر سائرن بجانے والا جو ہے یا مسجد کا مؤذن ہے یا مولانا صاحب ہے، وہ نماز کے وقت پہ سائرن بجا رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض لوگ تو سائرن کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا روزے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ عموماً ہم لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں، کیونکہ میں نے بھی یہ چیز مشاہدہ کی ہوئی ہے کہ جیسے سائرن بجتا ہے تو فوراً لوگ بھاگتے ہیں، کوئی گلاس پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی جناب چائے کی پیالی پی رہا ہوتا ہے تو فوراً پینا شروع کر دیتا ہے، اس سے پہلے رکھی ہوتی ہے۔ عموماً ایسا کرتے کیوں ہیں؟ پانی پینے میں تو زیادہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں، ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک خیال ہے، وہ خیال یہ ہے کہ وہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم آخر میں پانی پی لیں گے تو سارا دن جناب ہمیں روزہ نہیں لگے گا، پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہو بھی سکتا ہے یہ خیال ان کا درست ہو، لیکن ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ روزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بھوک لگے اور جس میں پیاس لگے۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، رمضان میں سحری کھاتے ہیں اور کھا کر جناب وہ سوتے ہیں، عصر کے ٹائم اٹھتے ہیں، بیچ میں نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم سو کر گزار دیں سارا دن۔ اصل روزہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں جناب آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، جس میں آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھی جس میں گناہوں کے اندیشے بھی ہیں، لیکن آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام، اسی کو تو روزہ کہتے ہیں۔ اور اگر پیاس لگے گی اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس پیاس پر کنٹرول کریں گے، بھائی بھوک لگ رہی ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے اس بھوک سے اپنے آپ کو، کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بے پردگی کے اسباب موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان بے پردگیوں سے بچائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، تبھی تو اس روزے کے فوائد اور ثمرات سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، تبھی تو وہ تقوی ہمیں مل سکتا ہے جس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے آ سکتا ہے؟ تقوی اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ یار ہم 30 دن کے جو روزے ہیں ان میں جناب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے تو وہ 30 دن کا جو ہے نا جی ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ اس کی ہمیں عادت پڑ جائے گی، ایک طرح سے مشق ہے۔ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، عید کے روز یا عید کے دن کے بعد کچھ دنوں تک ہمیں یہ محسوس ہوتا رہتا ہے، جب بھی ہم پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روزے سے ہیں، کھانا کھانے لگتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے روزے سے ہیں، بد نظری کے مواقع آتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ایک مشق ہوئی ہوتی ہے، اس کی ایک عادت ہوئی ہوتی ہے، تو اس عادت کی وجہ سے جو ہے نا جی ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں، اور اگر ہم ان سے مسلسل بچتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے رمضان تک بھی چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، یہ رمضان جو ہے انسان کے پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی پر، اس کی راتیں اور اس کا دن اور اس کا قیام اور اس کا جناب تلاوت اور اس کا ذکر و اذکار اور اس کے وظائف اور اس کی سحری اور اس کی افطاری۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے، رمضان کے اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے کہ آخر ان روزوں کا مقصد کیا ہے۔ روزوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھیں۔ ہمارا مقصد تخلیق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس رمضان المبارک میں اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے، اور اس جھلک کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس رمضان المبارک میں 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، اور گزارنا چاہیے، تو ہم اس کے اثرات اور اس کے ثمرات جو ہیں عید کے بعد بھی محسوس کرتے رہتے ہیں۔ جا بجا جو ہے ہم محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے رمضان کس طرح گزارا ہے، کس طریقے پر گزارا ہے۔ اور بعض بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان المبارک میں بھی ان کا کام یہی ہوتا ہے، ان کے معاملات اسی طریقے سے ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہیں، اور رمضان کے بعد میں بھی وہی معاملات چلتے رہتے ہیں، اور رمضان کے اندر بھی وہی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بیسکلی ہمیں رمضان کے اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ سائرن کے ساتھ کیا پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، تو اس صورت میں جواب تو یہی ہے کہ بھئی سائرن عموماً جو ہمارے مؤذنین حضرات ہوتے ہیں وہ نماز سے 1-2 منٹ پہلے ہی اس کو بجاتے ہیں، تاکہ نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے لوگ جو ہیں کھانے پینے سے رک جائیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور سائرن کا اہتمام تو میں تو کہتا ہوں ہر مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ اذان جب دیتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، سائرن اس سے پہلے بجا دی جائے۔ اور سائرن کا اگر اہتمام کریں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر کوئی انتظام ہو، مسجد کے اندر انتظام نہ ہو، تاکہ مسجد کا ماحول بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، لوگ بھی غلطی سے محفوظ رہیں، اور لوگوں کے روزے محفوظ رہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔